السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ایک لمبے زمانے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ پچھلے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رول ماڈل، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے تھے کہ پیغمبر کا کام تھا کہ اپنے معاشرے کو سدھارنا، اپنے علاقے کو اچھا علاقہ بنانا، اپنی سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنانا۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد امت محمدیہ کے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو ڈال دیا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے وہ پڑھنے والا ہو یا کاروباری ہو یا کسی جگہ پر نوکری کرنے والا ہو، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، کسی بھی عمر کا آدمی ہو، اس کی کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انسان اپنے اوپر اپنے معاشرے کی ذمہ داری کو نہ ڈال لے۔ پیغمبروں کا کام یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو علاقے کے لیے چن کر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اس علاقے کے رہبر تم ہی ہو۔ اسی طریقے سے اس وقت آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمانے میں دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر بنایا۔ دنیا کی قوموں کے لیے جو الگ الگ مذاہب کے ماننے والی ہے، الگ الگ دھرموں کے ماننے والی ہے، ان تمام قوموں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کسی اور پیغمبر کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ اور ایک آئیڈیل ہم کو بنایا ہے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی اور قوموں کے سامنے اس پیغام کو امانت داری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ کا آنا اس وقت ضروری ہے کہ ہم صرف ایک مسلمان نہیں ہے، بلکہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہم قوم کے ایک ذمہ دار بھی ہے، معاشرے کے ایک ذمہ دار بھی ہے، سوسائٹی کی ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے، چاہے ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ذمہ داری تو بہرکیف ہمارے اوپر ہے۔ ہم کام کریں، ہماری ذمہ داری کو ادا کریں، یا پھر ہماری ذمہ داری کو چھوڑ کر ہم اپنے کام کو چھوڑ کر
خوش فہمی میں بیٹھے رہے، یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آج کے زمانے کے بارے میں جب سوال کریں گے، آج کے زمانے کے کسی کافر کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تو اس کفر میں کیوں مبتلا تھا، اس شرک میں کیوں مبتلا تھا، اس بتوں کی گندگی کے اندر کیوں مبتلا تھا، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر کیوں مبتلا تھا؟ تو وہ لامحالہ اپنی زبان سے یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ تک ہدایت کا پیغام نہیں آیا، میرے پاس پیغمبروں کی تعلیم نہیں آئی، میرے پاس نبیوں کا دستور نہیں ملا. اس وقت اللہ تعالیٰ جب ہمارے زمانے کے علاقے کے ہمارے ساتھ رہنے والے کافروں کو پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم کے حوالے ہو رہے ہو، تم کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے تھے، تو اس کے مجرم صرف وہی نہیں ہوں گے بلکہ ہم بھی ہوں گے. اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوسی تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے بزنس میں پارٹنر تھے، اس لیے کہ ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستانہ رشتہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے علاقے میں بھیجے تھے. تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس ذمہ داری سے دور رہ کر ہم یہ غلط فہمی میں نہیں رہ سکتے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ ناممکن سی بات ہے، اس کو ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ذہنوں کے اندر جو تصور ہے، جو خیال ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں حج کر لوں، میرا کاروبار امانت داری کے ساتھ ہو، میری آنکھوں کے اندر حیا ہو، میرے گھر کا ماحول اچھا ہو. یہ تو کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں، یہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آپ روزہ نہیں رکھیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. جیسا ہم نماز نہیں پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھنے پہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس دین کو امانت داری کے ساتھ دنیا کے اور بھی مذاہب کے سامنے پیش کرنا ہے، دنیا کی اور بھی قوموں کے سامنے پیش کرنا ہے. اور بھی بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے، جن کے روزے صحیح نہیں ہیں، جن کی ذکر و تلاوت صحیح نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ تک صحیح نہیں ہے، نسلاً مسلمان ہیں، ان کے دادا مسلمان ہیں، ان کے ابا مسلمان ہیں، ان کے پردادا بھی مسلمان تھے، لیکن آج ان کا وہی عقیدہ ہے جو کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. تو یہ ذمہ داری ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا، سب کو ایک ہی مرتبہ قربانی کرنے کا حکم دیا، روزے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں طے کیے تاکہ اس امت کے اندر اجتماعیت باقی رہے. اگر ہم دیکھیں گے شریعت کے مسئلے کے حساب سے کہ فرض نماز انسان اگر مسجد سے دور ہے گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے، جنگل میں بھی پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹرین میں ہے وہاں پر بھی نماز ہوتی ہے، پلین میں بھی نماز ہوتی ہے. لیکن حکم کیا ہے شریعت کا؟ حکم یہ ہے کہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حال اور کیفیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس سے ہمارے دینی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جب ہمارے دینی رشتے مضبوط ہوں گے تب جا کر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، ان تمام چیزوں کے اندر بحالی آئے گی. اس وقت اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مساجد کو دین کے مراکز بنائے تھے، مساجد دین پھیلنے کے مراکز تھے. دور نبوت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کیوں احادیث کے اندر مسجد بنانے والے کی، مسجد کی خدمت کرنے والے خادم کی، مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کی، مسجد میں امامت کرنے والے امام کی، مسجد میں جھاڑو دینے والے کی کیوں اتنی فضیلت بیان کی گئی؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے بے شمار فضائل احادیث کے اندر مسجد کے بنانے پر، مسجد کی خدمت کرنے پر، مسجد کے اندر جھاڑو پوچھا لگانے پر، مسجد کو آباد کرنے کے لیے محنت کرنے پر بے شمار فضائل احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ مسجد کے ماحول کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے، مدینے میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں قباء مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے اندر مزدور بن کر کام کیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں گے کہ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، صرف تلاوت کرنے کی جگہ نہیں تھی، صرف مکتب چلانے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز تھا۔ ہر زمانے میں مساجد مسلمانوں کے مراکز تھے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیے، خلافت عباسیہ کے دور میں وقت کا خلیفہ مسجد کا امام رہتا تھا، اس لیے کہ مسجد ہی وہ مرکز ہے جس سے دین پھیلا جا سکتا ہے، مسجد ہی کے ذریعے معاشرہ سدھارا جا سکتا ہے، مسجد ہی کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جوڑ پیدا کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی ہر قسم کی بدحالی کو دور کر کے مسلمانوں کے اندر تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کی ترقی مساجد ہی کے ذریعے ہو سکتی، اور ہوئی بھی ایسے ہی۔ مدینۃ المنورہ کے اندر صحابہ اکرام کا مرکز مسجد نبوی تھا، اور اس سے کتنے بڑے بڑے کام نہیں ہوئے، کیسے کیسے فیصلے مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے، مسلمانوں کے اندر کتنا بہترین نظام بن گیا تھا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت المیہ یہ ہے کہ شاید پورے ملک کی مساجد کا یہی حال ہے، کوئی مسجد اس سے مستثنا نہیں ہے کہ مساجد صرف اور صرف اس وقت فرض نماز کے حد تک ہے، اس سے ہٹ کے ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مسجد کا کوئی رول ادا نہیں ہے، مسجد سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد سے تعلق صرف یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ مسجد کو ہم چندہ دیتے ہیں، جمعہ کی نماز، فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم ڈولے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، یا پھر اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کو دین کی فکر ہے، ماں باپ فکر مند ہیں، تو ایسے ماں باپ اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیتے ہیں، بس یہی ہمارا تعلق ہے مسجد کے ساتھ۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے ہر مسجد کے اطراف میں کم از کم 50-60 مسلمان، 100-150 مسلمان اور اس سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ، ہمارے بڑوں کی تاریخ، حضرات صحابہ کی تاریخ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو کہیں پر ہمیں یہ تصور نہیں ملتا جو آج ہمارے معاشرے میں بنا دیا گیا کہ مسجد فرض نماز کے لیے، اس کے بعد باقی جتنے امت مسلمہ کے مسائل وہ مسجد کے اندر نہیں، وہ مسائل کے لیے کہیں اور چلے جائے مسلمان، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کا گھر ہے، جو دین کا مرکز ہے، وہاں پر امت مسلمہ کے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، یہ تصور بنا دیا گیا۔ اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں
عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے، کروڑوں روپئے وکیلوں کو دے رہی ہے، اپنے زمینوں کو بیچ کر، اپنے کاروباروں کو بیچ کر لوگ اپنے جائیدادوں کے مسئلے، شوہر بیوی کے مسئلے رشوت کھلا کھلا کر لیڈروں کو، علاقے کے ذمہ داروں کو پیسہ دے دے کر اپنے مسائل حل کر رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ چھوٹا مسئلہ اگر کوئی ہو گیا شوہر بیوی کا، اگر وہ مسجد میں حل نہیں ہوتا، آج کسی بھی مسجد میں حل نہیں ہوتا، تو لا محالہ چاہے وہ لڑکے والے ہو لڑکی والے ہو ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں یا پھر کسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں۔ اب جب بات اس تک جاتی ہے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، کتنے مسائل ہیں ہمارے۔ دیکھیے ہمارے مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایسے مسلمان بھی رہتے ہیں جن کی سالانہ زکوٰۃ لاکھوں روپئے نکلتی ہے۔ پھر اسی مسجد کے ماتحت میں رہنے والے ایسے بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بچوں کو مزدوری پر بھیجتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مسجد کو اتنا بڑا بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، اس کو ماہانہ چندہ دینا، ایک امام کو طے کرنا، اس کی تنخواہ دینا، مؤذن کو تنخواہ دینا، ایک کمیٹی بنانا، کمیٹی کو طے کرنا مشورے سے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے مسجد، اگر بعض لوگ یہ بھی کہہ لے کہ ٹھیک ہے نماز کے لیے ہی مسجد ہے، تو کتنی مسجد کی کمیٹیوں نے محنت کر کے مسجدوں کو آباد کیا، بتائیے۔ اگر مسجد صرف نماز کے لیے بھی تھی تو پھر مسجد کے علاقے میں، مسجد کے اطراف میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں کم از کم 2 وقت کی نماز تو اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھنا چاہیے تھا نا، یہ بھی نہیں ہے۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے ہماری، 150 گھر، 200 گھر، آنے والے نمازی کتنے ہیں؟ 150 200 گھروں میں سے 10-12 گھر کے بوڑھے حضرات آتے ہیں، 2-3 گھر کے صرف نوجوان آتے ہیں، باقی مسلمان کہاں ہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مسجد سے۔ جب مردوں کا یہ حال ہے تو پھر خواتین کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی مسجد میں لایا جاتا تھا، وہ نماز کے لیے نہیں، ان کی تربیت کے لیے۔ لیکن آج ہمارے علاقے میں خواتین کی تربیت کا کیا نظام ہے، ہم کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کی عورت کو آخرت کے بارے میں بار بار فکر نہیں دلائی گئی، حلال آمدنی کے بارے میں ہماری عورت کو فکر نہیں دلائی گئی، بچوں کی تربیت کیسا کرنا ہے ہماری عورت کو تو معلوم نہیں ہے، ہمارے نکاح میں آنے کے بعد ہم اپنی بیوی کو بچوں کی تربیت نہیں بتائیں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں بتائیں گے، حیا اور پردہ کیا چیزیں نہیں بتائیں گے، ایمان اور آخرت کیا چیزیں نہیں بتائیں گے، عقیدہ نہیں بتائیں گے، تو کیا ہماری عورت جنت میں جا سکتی؟ ناممکن سی بات ہے یہ۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا ایک نظام بنایا۔ بیت المال کیسا ہونا چاہیے؟ آج اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو بیت المال کا نظام ہے، اکثر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کسی اور مہینے میں ان پر فرض ہوتی ہے، ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور زکوٰۃ بھی کن کو دیا جاتا ہے؟ قرآن کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کے 8 مد بتائے گئے ہیں، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر یہ رواج بن گیا، ایک بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بڑی بیماری ہے یہ، کہ رمضان کے مہینے میں لاکھوں روپئے کی زکوٰۃ مسلمانوں کی نکلتی، اتنی زکوٰۃ نکلتی مسلمانوں کی کہ اگر ایک مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو اس مسجد میں رکھ کر اس علاقے پہ اگر خرچ کریں گے تو اس علاقے کی کسی بیوہ کا گھر بھوکا نہیں رہے گا، اس علاقے کے اندر کوئی غریب بچہ
اسکول سے دور نہیں رہے گا، اس علاقے کے اندر کسی بھی طرح کا مسلمانوں کے اندر غربت کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں علاجوں کے واسطے وہاں یہاں جا کر لوگوں سے خیرات مانگ رہے ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے خیرات مانگ رہے ہیں، اپنے گھر میں قرضوں سے پریشان ہو کر کاروباروں کو بیچ کر باہر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مسجدوں کے اندر بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہے۔ عمومی بیت المال کا اگر ہم نظام بنائے ہوتے کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں رہنے والے غربا کتنے ہیں، بیوہ عورتیں کتنی ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں، پڑھنے والے کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ فیس ادا نہیں کر سکنے کی وجہ سے غیر ضروری ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں پر نہ کوئی ڈھنگ کے تعلیم کا انتظام ہے نہ تربیت کا انتظام ہے، جس کی وجہ سے غریب گھر کے بچے تربیت سے بھی لاچار ہے اور تعلیم سے بھی لاچار ہے۔ اس کا سروے ہونا چاہیے مسجد کے اطراف میں۔ ہمارے علاقے میں رہنے والے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو اچھی نوکری کی ضرورت ہے، جن کو اچھے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقے میں رہنے والی کتنی خواتین ہیں جن کا آئندہ سال تک نکاح ہونے والا ہے، ان کو نکاح سے پہلے کس طریقے کی تربیت ہونی چاہیے، اور ہمارے علاقے میں رہنے والی شادی شدہ خواتین کتنی ہے، ان کی تربیت کیسا ہونا ہے، ان کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ یہ تمام نظام مساجد کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ مسجد کا مقصد ہی یہی ہے۔ کوئی مسئلہ مسلمانوں کا نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبی تابعین کے زمانے میں، ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ کے زمانے میں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی مسجد سے باہر نہیں جاتا تھا۔ ہمارے بڑوں سے ہم سنے ہیں، ہمارے دادا کے زمانے میں اگر مسلمان شوہر بیوی کا مسئلہ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جاتا تھا تو پولیس والے بھیج دیتے تھے، جاؤ تم پہلے مسجد میں حل کر کے آؤ۔ اس لیے کہ مسجدوں کی جو کمیٹی ہوتی تھی، مسجدوں کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، علاقے کے جو مسلمان ہوتے تھے، وہ مسجد کو صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک مرکز بنا کر رکھتے تھے، اور اس مرکز کے اندر کچھ بھی بدامنی ہو جائے پہلے وہ مرکز میں فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن آج حال کیسا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت مسجد کو لوگ استعمال کرتے ہیں، جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت مسجد کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو ہمارے ذہنوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ذمہ دار امت ہیں، ہم صرف اپنی تربیت نہیں انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجے گئے، اور اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے، ہم دوسرے انسانوں کے مسائل کو کیا حل کریں گے، ہم دوسرے انسانوں کے پریشانیوں کو کیا حل کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ سب سے زیادہ پریشان حال ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی تربیت کی، اصلاح کی، امت مسلمہ کو سیدھا راستہ بتانے کی کروڑوں مسائل امت مسلمہ کے ہیں۔ ہم کہاں کافروں کے اوپر محنت کریں؟ اس امت کی خود 8 لاکھ بچیاں اسلام چھوڑ کر چلے گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی منظم نظام بنانے والے نہیں ہیں، کوئی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک آدمی 2 آدمی کے فکر کرنے سے کچھ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسجدوں کو امت مسلمہ کے مراکز بنانے کی ضرورت ہے۔ علاقے میں کسی بیوہ عورت کا گھر نہیں چلتا تو وہ عورت باہر جا کر اپنی بھوک کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ مسجد میں، مسجد کے اطراف میں، علاقے میں رہنے والے مالداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ہم سے حل نہیں ہوا ہم کسی اور سے لے کر حل کریں گے، لیکن وہ مسئلہ ہماری مسجد ہی سے حل ہوگا۔ شوہر بیوی کا جھگڑا ہے، پہلے مسجد والے بیٹھ کر اس کے مسئلے کو حل کرے۔ امام کیوں بنایا گیا؟ صرف نماز پڑھانے کا مقصد امام نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا، عام طور پہ اس وقت علماء کا یہ مزاج بن گیا، جب ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں، یہ ملک کے لوگوں کی خصوصیت ہے
جب ایک چیز کو بار بار پریشر ڈالا جاتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے. اس وقت اماموں کی عادت یہ ہو گئی کہ وہ نمازوں کے بعد کسی چیز میں آنا نہیں چاہتے, کسی بھی مسئلے میں آنا نہیں چاہتے. علاقے کے بچے معاشرے کے کدھر بھی چلے جاؤ, نوجوانوں کے اوپر کوئی ان کی فکر نہیں ہوتی, خواتین کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر کسی مسجد کا امام فکر کرنے کی بھی کوشش کرے, کوئی شوہر بیوی کے مسئلے کو امام حل کرنے کی کوشش کرے, تو عام مصلیوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا رہتا کہ بھائی امام صاحب کا کام صرف نماز پڑھانا ہے, انہوں محلے کے یہ چیزوں میں نہیں آنا. انہوں ایسا تصور, اور یہ تصور کی وجہ سے امت ایسی حالت میں ہے, بے دینی, بربادی, کسی بھی حال سے ہم صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم امام کو اس لیے امام بنا لیے کہ وہ صرف ہماری 5 ٹائم کی نماز پڑھائے, باقی ہمارے مسائل میں امام کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا. مسجدوں کے اندر مسجد کا ماحول کیسا ہونا چاہیے یہ ایک عالم نہیں طے کرتا, بلکہ علاقے کا آدمی طے کرتا ہے. اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. امت مسلمہ کا آج بہت طبقہ, خود اگر ہماری یہ مسجد کی ہم بات کریں گے, اتنی بڑی ہماری مسجد ہے, لیکن ہماری مسجدوں میں عام 5 وقتہ نمازوں کو آنے والے کتنے ہیں, جمعے میں آنے والے کتنے ہیں, اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے مصلیوں کا مسجد کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ مکتب اور جنازے کے علاوہ کوئی اور تعلق ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنے مسائل کا حل مسجد کو بناتے ہیں یا وہ بھی پولیس اسٹیشن یا کسی لیڈر کے گھر کو بناتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سوچ جب تک ہم بدلیں گے نہیں, مسجد کو علاقے کا مرکز جب تک نہیں بنائیں گے, ہمارے بچوں کی تعلیم مسجد ہی میں ہونی چاہیے, ہمارے خواتین کی تعلیم کا انتظام مسجد ہی کے ذریعے ہونا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کی تربیت مسجد ہی سے ہونی چاہیے, ہمارے معاشرے کی غربت مسجد ہی سے دور ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, گلیوں میں روڈ نہیں ہوتی, لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوتی ہے, بجلی کی تکلیف ہوتی ہے, مچھروں کی تکلیف ہوتی ہے, ایسے بے شمار تکالیف ہیں جس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ عام ہمارے برادران وطن بھائیوں کو بھی ہوتی ہے. ایک زمانہ مسلمانوں کا ایسا تھا جب مسلمانوں نے مسجدوں کو اپنا مرکز بنایا اور اس کے بعد مسلمانوں نے محنت شروع کی, تو مسلمانوں نے ایسا کام کیا کہ راستے سے یہودی گزر رہا ہے, اور یہودی جب گزر رہا ہے راستے میں کانٹے یا پتھرے پڑے ہوئے تھے, تو وہ یہودی کی زبان سے یہ الفاظ تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا, اگر گزرتا تو یہ تکلیف دینے والی چیز نہیں رہتی تھی. آج ہمارے راستے صاف ہیں, کتنے مسائل ہیں, کیا مسلمان اس علاقے کے اندر نہیں رہتے ہیں, لیکن وہ خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں, امت مسلمہ بن کر نہیں جی رہے ہیں, وہ عام انسانوں کی طرح جی رہے ہیں, مسلمان بن کر نہیں جی رہے ہیں. مسلمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ پوری امت کی اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کے زمانے کا پیغمبر کوئی آنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالے ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے, ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنی قوم کے مسائل کو پہلے حل کریں. پہلے ہم اپنی قوم کے مسائل کو حل کریں گے, اس کے بعد ہم دوسری قوموں کے بھی مسائل کو حل کرنے میں بہت ساری آسانیاں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسائل ہیں, امت مسلمہ کا کوئی اچھا لیڈر امت کو میسر نہیں ہے. مسلمان سیاست کے اندر بہت کام کرتے ہیں, مختلف پارٹیوں کے اندر دن رات محنت کرتے ہیں مسلمان, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے مسائل علاقی سطح پر, اوپر کی بات نہیں ہے, علاقے کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے وہ حل نہیں ہوتے. آج بھی اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے ایسی حکومت کی اسکیمیں ہیں جو مسلمانوں کو دی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کو ملتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سیاست میں ہیں لیکن ان کا کوئی منظم قائد نہیں ہے, ان کا کوئی ایک متحد لیڈر نہیں ہے, الگ الگ اپنی اپنی سوچ سے مسلمان کام کرتے ہیں.
اگر مسلمان سب ایک جگہ پر جمع ہو کر مساجدوں کو اپنے مراکز بنا کر ہر مسئلے کا حل اگر مسجدوں سے کرتے، مسجد کو صرف فرض نماز نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے ہر مسئلے کو ہم مسجدوں سے جب حل کریں گے تب جا کر ہماری قوم، ہماری امت، ہماری سوسائٹی تبدیل ہو سکتی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری بات آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ہر رمضان کو میں یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا پیسہ، جو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، ایک بڑی رقم مسلمانوں کی مدرسوں کو لگتی ہے۔ مدارس کے اندر امت مسلمہ کے پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ آپ سروے کیجئے، معلوم ہوگا 100% میں سے اس وقت 1% بچے بھی مدرسوں میں نہیں ہیں۔ جو مدرسے میں 2000 بچے رہنا چاہیے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے 200-300 بچے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانے کے لیے۔ وہ 1% بچوں کے اوپر مسلمان پوری زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں سے اگر آپ جا کے پوچھیں گے وہ مدرسے کو دیے، وہ مدرسے کو دیے، وہ مدرسے کو دیے، اس کا نقصان یہ ہوا کئی سالوں سے بہت سارے ایسے مدرسے جن کو زکوٰۃ کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہتی، یا پھر ایسے بھی مدرسے جو مدرسہ ہی نہیں رہتا، ٹوپی داڑھی لگا کے رسید لے کے آتے تو لوگ ان کو مدرسہ سمجھ کے جو ہے امداد دے دیتے۔ اس سے کیا ہو رہا؟ زکوٰۃ کا پیسہ بہت ساری جگہوں پہ آپ لگانا ہے، صرف مدرسے کو لگانا نہیں ہے، مدرسے کے اندر بھی وہ بچے پہ لگانا ہے زکوٰۃ کا پیسہ جو بچہ زکوٰۃ کھانے کا حقدار ہے۔ مدرسے میں پیسے والوں کے بچے بھی پڑھتے، مدرسے میں اچھے گھرانے کے بھی بچے پڑھتے، تو ہر بچہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھا سکتا۔ جن کے ماں باپ بالکل غریب ہے، جن کو زکوٰۃ کھانے کی اجازت ہے شریعت میں، ایسے بچوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے باہر جیلوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ کا پیسہ لگنا چاہیے، ہمارا نہیں لگتا۔ مسلمانوں کے مسائل اتنے مسائل ہیں، کسی بھی مسئلے میں جو 8 مد زکوٰۃ کے بتائے گئے، کسی بھی مد میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ لگانے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک منظم بیت المال بنائیے، مسجد سے نہیں ہو سک رہا، 4-5 مالدار مل کر بنائیے ایک بیت المال کا ایسا نظام کہ ہماری سالانہ 5 لاکھ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ہم اتنی تعلیم پہ خرچ کریں گے، اتنا بیوہ عورتوں کے راشن پہ خرچ کریں گے، اتنا جو ہے نوجوانوں کے یا پھر کسی اور کے ایسے بے قصور لوگ جن کو بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، بے بنیاد الزامات لگا کر ان پر خرچ کریں گے یا کسی اور چیز پہ خرچ کریں گے۔ اگر ہم ایسا نظام بنا کر ہمارے معاشرے کو آگے بڑھائیں گے تب جا کر یہ امت مسلمہ کہلانے کے لائق اور حقدار ہوگی۔ ورنہ دیکھیے امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، الگ الگ جگہوں پہ ہے، ایک مسجد میں آ کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دل ہمارے ایک نہیں ہے، پڑوسی ہیں ہم لیکن ہم ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھ لی ہے، ہمارے مسائل کا حل اپنی مسجد کو بنانا نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔